بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، عزیز بزرگوں اور دوستوں، جب بھی کوئی خاص مہینہ یا وقت آتا ہے تو سوشل میڈیا پر کئی طرح کے وظیفے اور کئی طرح کے عمل ہمارے دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب جب رجب کا مہینہ شروع ہو یا شعبان کا یا رمضان کا مہینہ شروع ہو تو اس وقت یہ وظیفہ اتنی مرتبہ اس طرح پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ وظیفہ اتنی مرتبہ اس وقت میں اس طرح پڑھے اور پانی پر دم کرے اور اس پانی کو گھروں کی دیواروں پر اور دکان کی دیواروں پر چھڑکے تو گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی اور رزق میں برکت ہوگی، اور وہ پانی گھر والوں کو پلائے تو بیماروں کو شفا ہوگی۔ کئی طرح کی باتیں، کئی طرح کے فائدے اور کئی طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کچھ لوگوں کے ذہن ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بس وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس خاص مہینے یا خاص دنوں میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، آپ ان دنوں میں خاص کیا کام کیا کرتے تھے اور آپ کی تعلیمات کیا ہے۔ عزیز دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ وظیفہ کرنا جائز نہیں، وظیفہ کرنا گناہ ہے، نہیں، بلکہ وظیفہ کرنا جائز ہے۔ کسی بھی خاص ضرورت کے تحت اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ وظیفوں کے کلمات شرکیہ نہ ہو اور وظیفوں کا جو مضمون ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، بلکہ وظیفوں سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب بھی کسی خاص وقت یا خاص مہینے میں ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ جیسا کہ ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کس طرح زندگی گزارتے تھے اور شعبان کے مہینے میں آپ کا خاص عمل کیا ہوا کرتا تھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام شعبان کے چاند کے دیکھنے کا فرماتے اس قدر دوسرے مہینوں کا نہیں فرماتے۔ تو اب ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں پہلا وظیفہ اور پہلا عمل جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، میں نے جس قدر کثرت سے اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں آپ کو روزے رکھتے دیکھا اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظمت والا مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ، جس سے لوگ غافل ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو شعبان کے مہینے کا دوسرا وظیفہ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق نفل روزے رکھیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس لیے کہ اصل میں شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کے استقبال کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔